بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو دا ہسٹری آف ادریس علیہ السلام اور دا بک آف اینوک کی حقیقت بتائیں گے، جسے بہت سے لوگ حضرت ادریس علیہ السلام کے صحیفوں میں شمار کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس بک میں فالنگ اینجلز کا ذکر ہے اور عجیب و غریب مخلوقات کی پیدائش اور حضرت ادریس علیہ نبینا وعلیہ السلام کا ان کے ساتھ جنگ کرنا سب بتایا گیا ہے۔ اس کتاب میں حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک کے تمام واقعات موجود تھے جو کہ ابھی نہیں ہوئے، مگر عزیزان محترم اس کتاب میں بہت سے واقعات اور معاملات غلط بیان کیے گئے ہیں۔ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان سب باتوں کی حقیقت معلوم کریں گے، مگر اس سے پہلے عزیزان محترم حضرت ادریس علیہ نبینا وعلیہ السلام کا مختصر تعارف سن لیجیے۔ آپ کا نام اخنوق ہے، آپ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں۔ آپ کے والد حضرت شیس بن آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں۔ کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنا کرتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے اور علم نجوم اور حساب اور علم رمل میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے اور آپ اللہ تعالی کی کتابوں کا بکثرت درس دیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا، اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام معلوم ہی نہیں رہا۔ قرآن مجید اور فرقان حمید میں آپ کا نام ادریسی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا اور ان سے ملاقات بھی کی۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ سے مروی ہے، جیسے کہ آپ سب نے حضرت ادریس علیہ نبینا وعلیہ السلام کے واقعات کو بار بار سنا ہوگا کہ اس وقت ادریس علیہ نبینا وعلیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوتا ہے، تم میں روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو، چنانچہ یہ بھی کیا گیا۔ جہنم کو دیکھ کر آپ نے داروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں، چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزر گئے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ، وہ آپ کو جنت میں لے گئے اور آپ دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر واپس تشریف لے چلیے۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی موت کا مزہ تو میں چکھ ہی چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہر شخص کو جہنم پر سے گزرنا ہے، تو میں گزر چکا۔ اب میں جنت میں پہنچ گیا، اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے خداوند قدوس نے یہ فرمایا کہ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، کہ جنت میں داخل ہونے جانے والے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کر کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی بھیجی کہ ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے اذن سے کیا، اور وہ میرے ہی اذن سے جنت میں داخل ہوئے، لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت ہی میں رہیں گے۔ چنانچہ ادریس علیہ نبینا وعلیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور وہ زندہ ہیں۔ خزائن العرفان صفحہ نمبر 556۔ عزیزان محترم، اب ہم دا بک آف اینوک کی طرف آتے ہیں۔ جیسے کہ اس میں لکھا گیا ہے کہ جیسے جیسے زمین پر ابن آدم کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، ویسے ویسے آسمان کے فرشتوں کی نظر ان پر گہری ہوتی جا رہی تھی، اور وہ فرشتے ابن آدم کی بیٹیوں پر فدا ہونے لگے۔ وہ لمبے بالوں والی عورتوں کو پسند کیا کرتے تھے۔ وہ فرشتے زمین پر اترے اور انہوں نے عورتوں کے ساتھ غلط معاملہ کیا اور ان سے شادیاں بھی کی۔ پھر ان سے ایک عجیب و غریب مخلوق پیدا ہوئی جو دیو ہیکل جسامت رکھتی تھی۔ انہوں نے آہستہ آہستہ لوگوں پر حکمرانی شروع کر دی اور حتیٰ کہ لوگوں کو کھانا بھی شروع کر دیا، اور پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کے ساتھ جہاد کیا اور انہیں شکست دی۔ اور ایک قول یہ بھی بولا جاتا ہے کہ عزازیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ زمین پر آیا اور اس نے لوگوں کو علم نجوم، ستاروں اور سیاروں کا حال معلوم کرنا سکھایا اور انہیں آسمانی علوم سکھائے۔ اور دا بک آف اینوک میں ان فرشتوں کے نام بھی لکھے گئے ہیں جنہوں نے زمین پر آ کر برے کام کیے، اور کسی نے سورج کے معاملے میں بتایا، کسی نے چاند کا علم دیا، کسی نے سیاروں کا علم دیا۔ یہ 5 فرشتوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کا بتایا جاتا ہے، مگر زمانہ قدیم میں لوگ جنات و شیاطین کو بھی فرشتہ تصور کیا کرتے تھے۔ اب عزیزان محترم، یہ سب باتوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان سے کسی بھی قسم کی کوئی خطا نہیں ہو سکتی، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ زمین پر اتر کر فساد برپا کریں؟ جیسے کہ سورۃ التحریم میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرما دیا ہے کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عزازیل اور اس کا گروہ،
अज़ाज़ील असल में इब्लीस मलऊन का ही नाम है और उसके साथी सब शैतान हैं। हमने कई मरतबा हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, शैतान का हसद और गुरूर, और फिर हज़रत बाबा आदम अलैहिस्सलाम हज़रत सैयदना अम्मा हवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को जन्नत से बेदखल करवाना और खुद इब्लीस का मलऊन होना सब कई मरतबा सुन चुके हैं। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर में एक फरिश्ता बनकर आ गया और लोगों को आसमानी इल्म सिखाया? तफसीर खाज़िन और तफसीर रूहुल बयान में है कि सबसे पहले इल्म नुजूम और इल्म हिसाब में नजर फरमाने वाले आप अलैहिस्सलाम हैं, यानी हज़रत इदरीस अला नबीना अलैहिस्सलाम है। इस बात से साबित होता है कि इल्म नुजूम यानी सितारों का इल्म और आसमानी इल्म, इल्म रमल। अब इल्म रमल क्या है ये भी समझ लीजिए। इल्म रमल वो इल्म है जिसमें नुक्तों, खितों और अशकाल के जरिए आइंदा पेश आने वाले हालात और वाक़यात दरियाफ्त किए जाते हैं। ये सब हज़रत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम से ही शुरू हुआ और ये आप अलैहिस्सलाम के मुअज्जिज़ात में से एक है। अज़ीज़ान मोहतरम, सूरतुल कहफ में ये वाज़ेह तौर पर फरमा दिया गया था कि आयत नंबर 50 में, जिसका मैं मफ़हूम कुछ इस तरह अर्ज करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब फरिश्तों को हुक्म दिया सजदा करने का, सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के जो कि कौम जिन से था। इस बात से साबित होता है कि इब्लीस शैतान कौम जिन से था और इसको आग से बनाया गया था। और जैसा कि ज़माना कदीम में जिन्नात को लोग फरिश्ता तस्वुर किया करते थे, मगर कुरान और हदीस ने इस बात को साबित किया कि फरिश्ते नूरी मखलूक हैं जबकि जिन्नात आग से पैदा किए गए। अज़ीज़ान मोहतरम, इल्म नुजूम और इल्म रमल सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और आप ही के मुअज्जिज़ात में से है। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि मुआविया बिन हकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया कि बाज लोग खत खींचते हैं, यानी इल्म रमल। इरशाद फरमाया कि अंबिया कराम अलैहिम रिदवान में से भी एक नबी खत खींचा करते थे। ये हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है। और आखिर में द बुक ऑफ इनोक के बारे में मैं ये भी बताता चलूं कि अक्सरियत जो यहूदी और ईसाइयों की है, जो इस किताब को काबिल सनद नहीं समझते और ना ही आसमानी सहीफा समझते हैं। हकीकत में साबिक़ा आसमानी किताबों में शरीर लोगों ने रद्द बदल किया और उनके तकद्दुस को पामाल किया, मगर आज सिर्फ वाहिद एक किताब है जो साबिक़ा आसमानी किताबों का मजमुआ है और वो है कुरान मजीद और फुरकान हमीद। अज़ीज़ान मोहतरम, ये भी बताता चलूँ द बुक ऑफ इनोक बहुत अरसा पहले गाज़ से दरियाफ्त की गई थी जो कि इब्रानी और दूसरे जमानों में लिखी गई थी। लिहाजा मैं आप सबको यही गुजारिश करूंगा कि जिस इल्म को आप सुने उसके तहकीक भी करें। असल में इस वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये था कि बहुत सी यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें इस वाक़े का जिक्र किया गया है और उसमें फॉलिंग एजेंट्स, ज्ञान वगैरह सब के बारे में बताया गया है जो कि गलत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे जरूर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।